السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى عليهم السلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما والحقني بالصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال متهم اللہ جل جلالہ بہت ہی عظیم اور بڑی ذات ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے اپنے پاک کلام قرآن حکیم کے اندر دنیا میں پیدا ہونے والے مختلف سوالات کے جوابات ہمیشہ کے لیے درج فرمایا۔ جتنے بھی قیامت تک سوال آئیں گے ان تمام کا جواب قرآن حکیم کے اندر موجود ہے، اور وہ اللہ جل جلالہ علماء ربانیین کے قلوب پر اپنی رحمت خاصہ سے اس طرح چاہیں گے وارد فرماتے چلے جائیں گے، اور ہر سوال کا جواب ہر ایک کو شافی وافی ملتا ہے۔ پچھلے جمعے میں سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی تھی کہ کتنے لوگ اس وقت دنیا میں دعوے دار ہیں کہ ہم ابراہیم ہیں، اور اللہ جل جلالہ نے قرآن حکیم کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ مختلف مقامات پر مختلف انداز سے فرمایا ہے، تاکہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بارے میں جتنے دعوے دار ہیں ان کے دعوے کتاب اللہ کی روشنی میں انہی کی طرف لوٹتے رہیں اور ان سب کی تردید ہوتی ہے۔ جو میں نے ابھی آیت کریمہ پڑھی ہے یہ سورہ بقرہ کی پہلے سپارے کے اندر 15ویں رکوع کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب اللہ جل جلالہ نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم علیہ السلام نے ان ساری باتوں کو، ان ساری آزمائشوں کو اللہ کی توفیق پر پورا فرمایا، اور وہ ہر امتحان میں اتنے کامیاب ہوئے کہ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو دنیا کا امام بنانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہر امتحان میں اللہ نے ایسا ان کو آزمایا اور ان تمام کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو کامیابیاں ملی۔ اور پھر ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی ذات گرامی وہ ہے کہ جن کے دو لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ السلام
سیدنا اسحاق علیہ السلام جن کا تذکرہ قرآن میں بھی حدیث مصطفیٰ میں بھی موجود ہے، یہ بہت ہی عظیم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے۔ اسماعیل علیہ السلام ان کی اولاد میں چلتے چلتے نبی آخر الزمان، امام الانبیاء، خاتم المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ دوسرے بیٹے ان کے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، ان کا لقب اسرائیل ہے۔ اسرائیل کا معنی ہوتا ہے منتخب، چنا ہوا، برگزیدہ۔ اور ان کی اولاد آگے جتنی بھی وہ سارے بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 لخت جگر تھے، اور 12 کے 12 سے اللہ نے 12 قبیلے بنائے، اور وہ قبائل بڑے مشہور ہوئے، اور ان میں پھر اللہ نے بہت ہی اولو العزم نبی بھی پیدا فرمائے، اور بہت ہی عظیم بادشاہ بھی اللہ نے انہی کی اولاد میں پیدا فرمائے، بادشاہ بھی اور پھر ساتھ نبی بھی۔ اور یہ بہت پوری دنیا میں پھیلے، وہ سارے کے سارے بنو اسرائیل کہلائے۔ اور ان کی اولاد میں چلتے چلتے آگے جا کر 2000 سال کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا، جو بہت ہی اولو العزم اللہ کے نبی، اور ان کی قوم ساری بنی اسرائیل کہلائی، اور وہیں سے یہودی بنے، وہ اپنے آپ کو یہودی کہلاتے ہیں۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں بھی 12 قبیلے تھے، اور وہ 12 کے 12 قبیلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے جو آج تک کسی قوم نے، کسی ملت نے اپنے نبی کے ساتھ نہیں کیا۔ جب کوئی اللہ کا حکم ہوتا، ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ان کو اللہ کا حکم سناتے، وہ انکار کرتے، اور حکم آتا انکار کرتے، حتیٰ کہ اللہ جل جلالہ نے طور پہاڑ کو ان کے سروں پہ کھڑا مانو، پھر سب کہنے لگے ایمان لیا، اس کو پریشان سب ایمان لائے۔ یعنی اتنی مکار، شریف اور بد فطرت یہودیت کوٹ کوٹ کے ان کے اندر ان کی شرک میں شرارتیں بھری ہوئی، اور پھر انہی کی نسل سے آگے اللہ جل جلالہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو، حضرت سلیمان علیہ السلام کو، پھر آگے جا کر ان کے 2000 سال بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں جو قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے۔ اور یہ عیسیٰ علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بعد 4000 سال کے بعد اس دنیا میں آئے، اور ان کے ماننے والے نصارہ، عیسائی کہلوائے،
اور عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ نے قرآن حکیم کے اندر 3 جگہ یہ ارشاد فرمایا۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 61 ہے، اللہ فرما رہے ہیں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ۔ عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی نشانیوں میں سے قیامت کی ایک نشانی ہیں۔ وَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، ان کے بارے میں تمہیں کسی قسم کا کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ وَاتَّبِعُونِي، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اب یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی قیامت سے پہلے قیامت کی نشانی ہے، اس میں علماء کرام نے 2 باتیں تحریر فرمائی ہیں حضرات مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہ نے۔ ایک بات یہ کہ ان کی پیدائش اللہ کی طرف سے قیامت کی نشانی ہے کہ بغیر باپ کے اللہ نے دنیا میں بھیجا، اور یہ تو قرآن حکیم میں صاف صاف موجود اور یہاں بھی۔ اور دوسری چیز یہ کہ قیامت کی نشانیوں میں عیسیٰ علیہ السلام کا آنا، قرب قیامت، زندہ آسمانوں پہ موجود ہیں، اور جب وہ زندہ آسمانوں پہ اللہ نے اٹھائے تو اس وقت ان کی عمر مبارک صرف 33 سال کے قریب تھی۔ کتنی؟ 33 سال کے قریب تھی۔ دوبارہ آسمان سے دنیا میں آئیں گے تو وہ دوبارہ آنے پر اللہ فرما رہے ہیں وہ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہوگی، اور وہ کب آئیں گے، کیسے آئیں گے، اس کے بارے میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 46 کے اندر اللہ جل جلالہ ارشاد فرما رہے ہیں وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ لوگوں سے ماں کی گود میں بھی بات کریں گے، یہ معجزہ ہے۔ وَقَهْلًا، کہل کہتے ہیں 40 سال سے اوپر عمر، 45 سال، اس وقت بھی بات کریں گے۔ تو بھئی یہ جو اللہ نے فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَقَهْلًا، کہ وہ ماں کی گود میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی، ماں کی گود میں یہ تو معجزہ، ادھیڑ عمر میں یہ معجزہ اس لیے کہ وہ دوبارہ قیامت کے قریب آئیں گے اور ان کو اللہ ادھیڑ عمر تک لے جائے گا، پھر وہ لوگوں سے بات کریں گے، اور یہ ان کے نزول کا بہت بڑا نص قطعی سے ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے۔ 2 آیت۔ تیسری آیت سورہ مائدہ کے اندر اللہ رب العزت 110 آیت میں فرما رہے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت میں فرمایا تھا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، یہاں اللہ فرما رہے ہیں تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، صرف ضمیر کا فرق ہے۔ یُكَلِّمُ النَّاسَ وہ گفتگو فرمائیں گے، اور سورہ مائدہ میں فرمایا تُكَلِّمُ النَّاسَ، عیسیٰ آپ لوگوں سے ماں کی گود میں بھی بات کریں گے اور ادھیڑ عمر میں بھی بات کریں گے۔ یہ 3 آیتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے نازل ہونے کے بارے میں نص قطعی ہے۔ آپ یہ میں نے اس لیے کھول کے یہ بات کی ہے کہ بہت سارے لوگ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ آسمان پہ چلے گئے، اب نہیں آئیں۔ تو یہ جتنی میں نے گفتگو کی ہے، اس میں اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہودی بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ابراہیمی ہیں، عیسائی بھی دعویٰ کرتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت فرمایا، اس وقت کے مشرکین مکہ بھی کہتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، اور جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ منورہ میں نجران کے عیسائی آئے تو انہوں نے بھی دعویٰ کیا ہم ابراہیمی ہیں، اور مدینہ منورہ میں جو یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بستے تھے وہ بھی اپنے آپ کو کہلاتے تھے ہم ابراہیمی ہیں۔
اور جو عیسائی وہ بھی کہلاتے تھے. اور اس زمانے میں خیبر سن 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح فرمایا. وہاں جو یہودی تھے وہ بھی اپنے آپ کو دعویٰ کرتے تھے ہم ابراہیمی ہیں، کیونکہ مدینہ منورہ سے کچھ یہودیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت نہیں کیا، وہ خیبر میں جا کے بسے، تو وہ بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے تھے. اور اس کے علاوہ جتنے بت ہیں وہ بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے ہیں. اور پاکستان کے اور دنیا کے کچھ دانشور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہندو بھی ابراہیمی اپنے آپ کو کہلاتے ہیں. پچھلے جمعے میں میں نے ایک حوالہ دیا تھا، اور وہ حوالہ یہ دیا تھا کہ شکاگو امریکن اسٹیٹ ہے، وہاں ایک بہاؤدین شیرازی، مرزا بہاؤدین شیرازی، جس کی موت 1892 عیسوی میں ہوئی، وہ بھی یہ دعویٰ کرتا تھا، ان کے جتنے پیروں ہیں وہ سارے کے سارے اپنے آپ کو بہائی کہلاتے ہیں. اور انہوں نے شکاگو کے اندر، میں نے پچھلے جمعے میں یہ حوالہ دیا کہ ایک چھت کے نیچے انہوں نے مختلف مذاہب کی معبد خانے بنائے ہوئے ہیں. اور یہ 1892 میں فوت ہوا ہے مرزا بہاؤدین شیرازی. تو اس کی قبر اسرائیل کے مرکز عکا کے اندر موجود ہے. پھر عصر حاضر میں یہ چند مہینے پہلے کی بات ہے کہ امریکہ، یورپ، پوری دنیا کے یہودی، پوری دنیا کے عیسائی، پوری دنیا کے بت، پوری دنیا کے ہندو یہ دعویٰ کرتے ہیں، جیسے میں نے پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا کہ ابو ظبی کے اندر بھی ایک چھت کے اندر انہوں نے مختلف مساجد بنائی ہوئی ہیں. ان تمام کی تردید ہم قرآن حکیم کو دیکھتے ہیں کہ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے. اللہ جل جلالہ قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 65 ہے. اے اہل کتاب لم تحاجون فی ابراہیم، تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات بھی انجیل بھی ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد میں نازل کی گئی ہے، تمہیں عقل نہیں. اور دوسری آیت اللہ جل جلالہ سورہ آل عمران ہی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ہاں انتم ہؤلاء حاججتم فیما لیس لکم بہ علم. پھر تم ایسے لوگ ہو کہ جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے اس کے بارے میں تم جھگڑتے ہو. اور اللہ جل جلالہ کے قرآن حکیم سامنے موجود ہونے کے پھر جھگڑتے ہو. فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ، تم کیوں جھگڑتے ہو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے. معلوم ہے تمہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بہت پہلے اس دنیا میں تشریف لائے اور تمہارا وجود بھی نہیں تھا، تم موجود ہی نہیں تھے. تم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جھگڑتے ہو اور تمہیں علم نہیں ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اور اگلی آیت سورہ آل عمران کے اندر ہی اللہ فرما رہے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا. کیا پیاری آیت، سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 67 ہے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، نہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے. ولکن کان حنیفا مسلما، وہ تو پکے موحد مسلمان تھے. وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. یہ اللہ جل جلالہ خود تردید فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ تم جھگڑتے ہو، تم کہتے ہو ہم ابراہیمی ہیں. کون ابراہیمی ہے؟ یہ سارے دعوے دار ہیں
یہودی بھی دعوے دار ہیں، عیسائی بھی دعوے دار ہیں، اور خیبر کے یہودی بھی، مشرکین مکہ بھی، اور ہندو بھی، اور سکھ بھی، سارے اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں، اور اللہ نے سب کی تردید کی ہے۔ اور اللہ جل جلالہ قرآن حکیم میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ابراہیمی کون ہے۔ اب قرآن، میں نے پہلے شروع میں یہ دعویٰ کیا کہ قرآن ہر سوال کا جواب دیتا ہے، اور ہر زمانے کے سوال کا جواب دیتا ہے۔ جتنے بھی ذہنوں میں سوال آنے والے، بڑے سے بڑے فلاسفر، بڑے سے بڑے دانشور، بڑے سے بڑے اپنے آپ کو علوم کے ماہر کہلانے والے، ان تمام کے جواب اللہ نے قرآن حکیم ہیں، ارشاد فرمائے ہیں، اور علماء ربانیین نے ان تمام کے جوابات قرآن حکیم اور اللہ کے نبی کی حدیث سے عطا فرمائے ہیں، دیے ہیں، لوگوں کو بتلایا ہے، سمجھایا ہے۔ اب سنو ابراہیمی کون ہے۔ اللہ فرمائے ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ یہ آیت سورہ آل عمران کی 68 نمبر آیت ہے۔ سب کی تردید اللہ فرما رہے ہیں ان اول الناس بابراہیم، اصلی ابراہیمی وہ ہیں، حقیقی ابراہیمی وہ ہیں، للذین اتبعوہ، وہ لوگ جنہوں نے اس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کی، وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، جو ان کی یہ رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام کے سچے دعوے دار ہیں، یہ ابراہیمی ہیں، والذین معہ آمنوا، اور وہ لوگ جو اس نبی علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں وہ ابراہیمی ہیں۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ آپ جتنے بیٹھے ہیں ابراہیمی ہیں، ہم نے کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا، ابراہیمی ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، بے شک ابراہیم علیہ السلام کے قریب اصلی ابراہیمی وہ ہیں جنہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی اتباع کی تھی۔ اور وَهَذَا النَّبِيُّ، اور یہ نبی علیہ السلام جو آخری نبی ہیں، سید دو عالم، رحمت کائنات، فخر موجودات، خاتم الانبیاء، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرزائیوں کی طرح یہ نہیں کہ مرزائی کہتے ہیں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ مرزا کے اپنی کتابوں میں، اس کی ایک کتاب ہے الخزائن، اس کے اندر یہ دعویٰ کیا ہے کہ مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں پہلی دفعہ مکے میں آیا تھا، اب دوسری دفعہ قادیان میں آ گیا ہوں۔ لعنت ہے ایسے قادیان، وہ کہتا ہے میں وہی نبی ہوں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو مکے میں آیا تھا۔ اور یہ قرآن حکیم جو ہم پڑھتے ہیں، اس قرآن کے بارے میں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ قرآن مجھ پر اترا ہے، اور اللہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ہمارے ملک پاکستان کے دو عظیم شخصیتوں کو، ایک ذوالفقار علی بھٹو کو کہ 1974 میں انہوں نے اسمبلی سے غیر مسلم اقلیت کا قانون اس ملک پاکستان سے، پھر 1984 میں ضیاء الحق مرحوم نے اس کے اندر مزید C259 سکے لا کر اس کو مزید مستحکم کیا کہ کوئی مرزائی، خواہ لاہوری ہو، قادیانی ہو، جہاں کا رہنے والا بھی ہو، وہ اپنی عبادت گاہوں کو مسلمانوں کی عبادت گاہوں جیسا نہیں بنا سکتا۔ یہ ہمارے ملک کا قانون ہے، اگرچہ یہ نافذ نہیں ہے، اگرچہ یہ نافذ نہیں ہے،
یہ قانون ہے ملک پاکستان کا، اور یہ کروڑوں اللہ ان کی رحمتوں پہ نازل ہوا جنہوں نے یہ ساری سٹیں قانون کے اندر لکھ دی ہیں، اور الحمدللہ آج مسلمان ان کا ہر اعتبار سے دفاع کرتے چلے آتے ہیں، دفاع کرتے ہیں۔ اور ساتھ فرمایا والذین آمنوا، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے وہ اصلی ابراہیمی ہیں۔ واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ قیامت تک کے آنے والے جتنے مومن ہیں ان کا ولی ہے، ان کا دوست ہے، کیونکہ وہ ابراہیمی ہے سارے۔ اور باقی جتنے بھی ہیں، یہودی ہوں، نصرانی ہوں، سکھ ہوں، بدھ ہوں، جتنے بھی دعوے دار نے ان کی تردید فرمائی ہے، کیونکہ وہ مشن ابراہیم علیہ السلام سے ہٹ گیا۔ یہودیوں نے قرآن حکیم کے اندر موجود ہے، انہوں نے یہ بات کہی عزیر ابن اللہ، قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ تھا، تو اس مناظرے میں جو مسلمانوں کے مناظر تشریف لا رہے تھے وہ جان بوجھ کر جس راستے سے آ رہے تھے، جس ٹرین سے آ رہے تھے، اس کو انہوں نے لیٹ دیا کہ یہ وقت پہ نہ پہنچ سکے، اور عیسائی جو تھے وہ بغلیں بجانے لگے کہ مسلمانوں کا مناظر آیا نہیں ہے، لہذا یہ اگر وقت پہ آتا، سچا ہوتا تو وقت پہ آتا۔ تو ایک سیدھا سیدھا آدمی کھڑا ہو، وہ کہنے لگا یہ بتاؤ کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طاقت کتنی ہے؟ انہوں نے کہا علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر۔ اللہ کی عمر کتنی ہے؟ ازل سے ہے، ہم بتا ہی نہیں سکتے کب سے اللہ جل جلالہ ہے۔ تو آپ کہتے ہیں، مانتے ہیں کہ اللہ کی عمر ازل سے اور اللہ کی طاقت علی کل شیء قدیر، اتنی طاقت والا، تو اب بتاؤ کہ اللہ کے بیٹے کتنے ہیں؟ لگے ایک، اچھا ایک بیٹا؟ میری عمر ابھی صرف 80 سال نہیں ہوئی، میری عمر 80 سال نہیں ہوئی، میرے 10 پتر، چھوٹا خدا کتنا دا جیدہ اتنے بیٹا ہو جمی کو جی۔ جو علی کل شیء قدیر تم مانتے ہو، عمر کے اعتبار سے ازل سے مانتے ہو، میں 80 سال کا بھی نہیں ہوا، میرے 10 بیٹے ہیں، تو تمہارا خدا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اتنا کمزور ہے کہ ایک بیٹے پر اس کے علاوہ بیٹا ہی نہیں ہوا۔ بسا اوقات نا سیدھے سیدھے آدمی بھی سیدھی سیدھی بات حقیقت میں صحیح صحیح بات کرتے ہیں۔ اسی طرح مرزائیوں کے ساتھ وہاں بھی ایک اور لطیفہ سنا دوں۔ مسلمانوں کا مناظر وہ بھی کسی وجہ سے لیٹ ہوا، تو ایک سیدھا سیدھا آدمی کھڑا ہوا، اس نے کھڑے ہو کر مرزے کو گالیاں نکالی شروع کی، 5 منٹ تک خوب گالیاں نکالی۔ تو مرزائیوں کا جو مناظر تھا وہ کہنے لگا دیکھو جی گالیوں سے بات بنتی ہے، یہ اس سے تصفیہ ہوتا ہے۔ وہ پھر کھڑا ہو گیا، وہ کہنے لگا ابھی اتنی گالیاں دی ہیں، اب تو کہنے لگا میں آپ کی اس بات کا جواب دوں گا، جو میں نے 5 منٹ گالیاں دی ہیں اس کا جواب دینے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ پہلے بھی گالیاں آپ، اور اس نے کہا نہیں اب میں اس کا جواب دیتا ہوں، جو تم کہتے ہو کہ گالیوں سے جواب نہیں بنتا۔ تو اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں نے تو 5 منٹ تک گالیاں دی ہیں، اور مرزے نے 50 سال تک
خزائن کے اندر اور خزانہ اوہام کے اندر، کشتی روح کے اندر اس کی کتنی ساری کتابوں کے نام لیے، اس نے 50 سال تک گالیاں دی، اور جتنے مسلمان ہیں ان کے بارے میں بہت کچھ کہا کہ یہ خنزیر ہیں، ان کی بیویاں کجریوں کی اولاد، مختلف قسم کی باتیں کہی۔ تو 50 سال گالیاں دینے والے کے لیے تم کہتے ہو کہ مسئلہ حل ہو جائے گا؟ میرے سے مسئلہ اب بتاؤ، پھر چپ۔ بسا اوقات سیدھے سیدھے آدمی بھی بہت ساری باتیں کر جاتا ہے۔ تو اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں، یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائیوں نے کہا عیسیٰ ابن اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور بعض نے کہا کلمۃ اللہ، وہ اللہ کے کلمے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ اور پھر جتنے بھی مشرکین مکہ، وہ انہوں نے بیت اللہ کے اندر 360 بت لا کے رکھے، اس لیے کہ یہ ہمارے کام کرتے ہیں۔ وہ بھی مشن ابراہیمی سے ہٹے، یہودی بھی مشن ابراہیمی سے ہٹے، اور عیسائی بھی مشن ابراہیمی سے ہٹے، اور جتنے بھی 9 کروڑ کو ماننے والے خدا، 9 کروڑ خدا، ہندو مانتے ہیں کہ نہیں؟ میرا خیال آپ نا نہیں جانتے۔ ہندو ہر اس چیز کو، جو چیز ایک ذرہ برابر فائدہ دیتی ہے، اس کو اپنا خدا مانتے ہیں۔ گائے کو اپنا خدا مانتے ہیں، گائے کے پیشاب میں نہاتے ہیں، گائے کا پیشاب پیتے ہیں۔ یہ بزرگ بیٹھے ہیں جو انڈیا سے آئے، ان سے پوچھو کہ وہ کیا کچھ نہیں کرتے، اور میں نے اپنی ان آنکھوں سے 4-5 مہینے پہلے کی بات ہے، ایک ویڈیو دیکھی، عرب کا ایک آدمی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَيْلٌ لِلْعَرَبِ، عربوں کے لیے ہلاکت ہے کہ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت سے پہلے عرب بتوں کی پرستش کرتے تھے، اور ہر اس چیز کی پرستش کرتے تھے، اس کو خدا مانتے تھے جو اس کے لیے ذرہ برابر کی نفع دینے والا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے کہ عرب اس زمانے میں جاہلیت کے اندر، اسی طرح پھر قیامت سے پہلے عرب اسی طرح ہو جائیں گے۔ تو میں نے ایک عرب کو اونٹنی کا پیشاب پیتے ہوئے دیکھا۔ یہ سارے عرب کی، ہندو بھی، عیسائی بھی، یہودی بھی مشن ابراہیمی سے ہٹے ہیں، اور اللہ رب العزت پھر ان کو دعوت دے رہے ہیں۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 ہے، اس کے اندر اللہ جل جلالہ پھر ان کو دعوت دے رہے ہیں۔ قل، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اے اہل کتاب تم ایک ایسے کلمے کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، یکساں ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہ کریں، کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ اللہ قرآن میں دعوت دے رہے ہیں اہل کتاب کو۔ اہل کتاب خواہ وہ انجیل کے ماننے والے ہوں، خواہ وہ تورات کے ماننے والے ہوں، خواہ وہ زبور کے ماننے والے ہوں، خواہ وہ صحائف سماویہ کے ماننے والے ہوں، جو بھی اہل کتاب ہیں، اور یہ امت بھی اہل کتاب، ان پر بھی کتاب اتری ہے، اللہ سب کو دعوت دے رہے ہیں، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، تم اس ایک کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی شرک نہ کریں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر باہم ایک دوسرے کو ہم اپنا خدا نہ بنائیں، ایک دوسرے کو ہم اپنا الہ نہ بنا لیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت چہیتے صحابی ہیں،
معمرین میں سے ہیں جن کی عمر 200 سال ہوئی. حضرت عدی رضی اللہ تعالی عنہ جو حاتم طائی کے بیٹے تھے. عدی رضی اللہ تعالی عنہ حاتم طائی کے بیٹے. جب قرآن نے یہ بات فرمائی کہ یہودیوں نے نصرانیوں نے اپنے جو ان کے بڑے ہیں، ان کے پادری ہیں یا ان کے ربائی ہیں، ان کو انہوں نے خدا بنا لیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہم نے تو نہیں بنایا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی یہ بتاؤ کیا عیسائی تمہاری قوم، تم عیسائی تھے پہلے اب مسلمان ہوئے ہو، تمہاری قوم یہ کرتی نہیں تھی کہ اگر تمہارا پادری، تمہارا پوپ، تمہارا فادر، جو بھی تم کہتے ہو، یہ مختلف عیسائیوں کے درجات ہیں، پوپ ہے، پادری ہے، فادر ہے، یہ عیسائیوں کے مختلف جو ان کے بڑے ہیں ان کے یہ نام ہیں اور انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، اور ان کے درجے کیا ہیں یہ مجھے نہیں پتا کیا کیا درجے ہیں. تو بہرحال وہ اگر کسی چیز کو حلال کہہ دے تو اس کو حلال جانتے تھے، اگر کسی چیز کو وہ حرام کہہ دے تم اس کو حرام جانتے تھے. ان کا یہ تو بات ہے. فرمایا یہی تو ان کو خدا بنانا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سمجھے ہیں. اور یہ علی رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر. ایک بات اور کر دوں ان کے بارے میں. حضرت علی جب مسلمان ہوئے ہیں انہوں نے سوچا، ایک سوچ ہے، دیکھو سوچ کتنی اچھی ہے. سوچا یہ کہ میں پہلے عیسائی تھا اب مسلمان ہو گیا ہوں، میں دونوں تینوں پر کیوں نہ عمل کروں، عیسائیت کو بھی اپناتا رہوں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں اس کو بھی مانتا رہوں. چنانچہ انہوں نے ایک چھوٹی سی سلیب وہ اپنے گلے کے اندر لٹکائی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حجی یہ کیا ہے؟ عرض کی حضرت کیونکہ میں پہلے عیسائی تھا، میں چاہتا ہوں کہ میں اس دین پہ بھی رہوں، آپ کے دین پہ بھی رہوں. جیسے آج کا مسلمان وہ سمجھتا ہے کہ جو بات میرے ذہن میں یا میرے وڈیروں نے یا میرے باپ دادا نے مجھے بتائی ہے، سمجھائی ہے، یا جس دین پر، جس اپنے بڑوں کے لاحہ عمل پر میں عمل کرتا ہوں، اس میں حرج کیا ہے؟ آج کا مسلمان بھی یہ سمجھتا ہے. تو علی رضی اللہ عنہ بھی یہ سمجھتا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا علی ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ چیز جو میں لے کے آیا ہوں 100% اسی کو نہ مانا جائے. جب تک اسی کو نہیں مانتے ہو تو ایمان نہیں ہے. اور اس کی ایک اور مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے، کیونکہ دور رسالت سے جو مثالیں آتی ہیں نا اس کی کوئی تردید نہیں کر سکتا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ موجود ہیں، سید دو عالم رحمت کائنات فخر موجودات امام الانبیاء خاتم الانبیاء علیہ السلام بھی موجود ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ایک تورات کا ورق، تورات اللہ کی کتاب ہے نا، قرآن اللہ کی کتاب مانتے ہیں، انجیل اللہ کی کتاب مانتے ہیں، تورات بھی اللہ کی کتاب تھی جب تک تھی، انجیل اللہ کی کتاب تھی جب تک تھی، زبور اللہ کی کتاب تھی جب تک وہ تھی، اور صحائف سماویہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، حضرت شیس علیہ السلام پر، حضرت ادریس علیہ السلام پر، حضرت آدم علیہ السلام پر، مختلف انبیاء پر جو اللہ نے صحیفے نازل فرمائے وہ اپنے اپنے وقت میں بالکل صحیح تھے. لیکن جب اللہ نے رحمت کائنات
خاتم الانبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرما دیا، ان کو بھیج دیا، تو یہ ساری چیزیں کل عدم، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں نے پچھلے جمعوں میں بتایا تھا کہ یہ عمر وہ ہیں جن کی زبان پر اللہ حق کو جاری فرماتا تھا۔ جو عمر کی زبان سے نکلتا تھا اللہ اسی الفاظ کو قرآن کی شکل بنا کر اپنے نبی پر وحی کی صورت میں نازل فرما دیتے تھے کہ عمر ٹھیک کہتا ہے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، صحابہ ابو بکر اور آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، تورات کا ورک شروع کیا پڑا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک متغیر ہو رہا، غصے کی وجہ سے اس میں سرخ ہو رہا ہے، سفید ہو رہا، سرخ ہو رہا۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کو ڈانٹا رضی اللہ عنہ، یا عمر ویحک فقدت امک، تو ہلاک ہو جائے، تیری ماں تجھے روئے، ما رأیت وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرے کو نہیں دیکھتے ہو۔ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی توجہ اس طرف مبذول فرمائی تو حضرت عمر نے اسی وقت اس کاغذ کو پھینک دیا۔ تو جب پھینکا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر اگر آج صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئے اور جب تک وہ میری اتباع نہ کریں گے، میری لائی ہوئی شریعت پر عمل نہ کریں گے، وہ بھی ہلاک ہو جائیں۔ اور مسلمان ہو کے ہم اپنے باپ دادا کے دین کو کہیں، باپ دادا کی رسوم کو، باپ دادا کی مختلف رسموں کو، مختلف ان کے کاموں کو، وجدنا علیہ آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتا ہوا دیکھا، لہذا ہم بھی کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں اگر ان کو عقل نہیں ہے تم وہی کرتے رہو گے۔ تمہارے پاس اللہ کا قرآن موجود ہے، اس قرآن کی تشریحات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں، تو ان کی موجودگی میں باپ دادا کچھ نہیں ہے، کوئی چیز کچھ نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کے مقابلے میں کوئی چیز کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ فرمائے یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا، اگر تم پھر جاؤ گے، فقولوا اشہدوا، تو تم کہہ دو، اشہدوا کہ سارے گواہ ہو جاؤ کہ انا مسلمون، ہم مسلمان ہیں۔ اب ابراہیمی کون ہے؟ دعوے دار کون ہے؟ دعوے دار بہت سارے ہیں، دعوے دار بہت سارے ہیں، اور اصلی ابراہیمی جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کرتے تھے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پر قیامت تک آنے والے جو مسلمان ہیں وہ اصلی ابراہیمی ہیں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں، اور صرف جیسے میں نے پچھلے جمعے میں ایک بات کہی تھی، وہ بات کر کے ختم کرتا ہوں کہ 1970 لیبیا کے اندر، لیبیا ملک ہے، اس کے طرابلس شہر کے اندر معمر قذافی نے ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین کہہ کے یہ بات کہی تھی کہ صرف مسلمان ہونا کافی ہے، اور مصر کے نائب وزیر خارجہ حسین الشافعی رحمہ اللہ نے تردید فرمائی تھی کہ جب تک وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم نبوت کو نہیں مانتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوتے۔ اصلی ابراہیمی
دونوں میں، دعوے داروں میں اور اصلی ابراہیمی میں فرق ہے۔ دعوے دار بہت سارے ہیں اور سب کی اللہ نے تردید فرمائی ہے قرآن میں، اصلی ابراہیمی الحمدللہ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی متبعین ہیں، جتنے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو ماننے والے ہیں، وہ سارے کے سارے اصلی ابراہیمی ہیں۔ اللہ ہمیں اصلی ابراہیمی بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔